نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ہمارے ہاں روایات کے نام پر اولاد کو اپنی خواہشات کی بھیٹ چڑھانے کا رواج صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ خاص طور پر بیٹیوں کو تو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا، جانوروں کی طرح ان کا سودا کر دیا جاتا ہے۔ ان کی شادی کو 100% اپنی مرضی سے طے کرنا بھی سودا ہی ہوگا۔ کس قدر ظلم کی بات ہے کہ جس انسان کی پوری زندگی کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس کی مرضی کا لحاظ رکھنا تو درکنار، اس سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا جاتا۔ دیہات میں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جوان لڑکی کی منگنی ایسے بچے سے کر دی جاتی ہے جو ابھی پیدا ہی ہوا ہوتا ہے۔ لڑکی اپنے دولہے کو گود میں اٹھا کر کھلاتی پھرتی ہے، اپنی جوانی کی تمام امنگیں اور ارمان دفنا کر بابل کی ایک پگ کے شمر کی لاج نبھانے کی خاطر وہ اپنی تمام خواہشات کی گلہ گھونٹ دیتی ہے۔ اس سے بچپن ہی سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں بیٹیوں کی قسمت کے فیصلے اسی طرح ہوتے ہیں۔ برادری اور خاندان کی ایسے مثالیں بیٹی کے کانوں میں مسلسل انڈیلی جاتی ہیں۔ جب بڑوں کے فیصلے کو مانتے ہوئے بیٹی کی شادی اپنے سے 20 سال چھوٹے لڑکے سے اس وجہ سے کر دی گئی تھی کہ بھائیوں کا رشتہ مضبوط رہے اور بیٹی شریکوں میں نہ بیانی پڑے۔ یہ بات کوئی نہیں بتاتا کہ جب وہ لڑکا جوان ہوتا ہے تو اس کی منگیتر اور ڈیڑھ عمر ہو چکی ہوتی ہے، اور اکثر تو عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو چکی ہوتی ہے۔ نتیجے کے طور پر مرد اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لیتا ہے، اور روایات کی بھینٹ چڑھ جانے والی وہ بدنصیب اپنے سوتن کے بچے کھلاتی اور بے اولادی کے تانے سنتی اپنی زندگی کے دن پورے کرتی ہے۔ اسی طرح کی بے جوڑ شادی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جوان لڑکی کی تایا، چاچے یا مامے کی نومولود بیٹی سے منگنی کر دی جاتی ہے۔ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جوان بچوں کے باپ ادھیڑ عمر مرد سے اس کی کزن کی شادی اس لیے کر دی جاتی ہے کہ برادری سے باہر رشتہ داری کا رواج نہیں ہوتا، یا پھر غیر برادری میں جائیداد دینا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ نتیجے کے طور پر بیٹی کو رواجوں، خواہشوں یا لالچ کی قربان گاہ پر ذبح کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور رواج بھی ہمارے ہاں پایا جاتا ہے جس پر اولاد کی قربانی دینا فرض سمجھا جاتا ہے۔ 85 یا 90 سالہ دادا، دادی، نانا یا نانی جو بسر مرگ پر موت کے انتظار میں پڑا ہوتا ہے، اچانک اس کی طرف سے مرنے سے پہلے کسی پوتے پوتی یا نواسے نواسی کی آپس میں شادی کرنے اور آخری خوشی دیکھنے کی خواہش جاگ اٹھتی ہے۔ اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ لڑکا اور لڑکی کا آپس میں کوئی جوڑ ہے یا نہیں۔ وہ نہیں سوچتا کہ لڑکا اجڑ گنوار، لڑکی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، یا لڑکا پڑھا لکھا ہے اور لڑکی بالکل ان پڑھ ہے۔ ان کی آپس میں نہیں بنے گی۔ یہ 2 دن، 4 دن یا مہینوں کا نہیں بلکہ زندگی بھر کا بندھن ہے۔ ایسی عمر میں جب کہ انسان کو اپنے جسمانی اعضاء پر بھی کنٹرول نہیں رہتا، وہ بزرگ دوسروں کی زندگیوں کو اپنے کنٹرول میں لینے کی خواہش کا اظہار کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بزرگ ایسی خواہش کا اظہار کرے تو خدا را اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کر دیں۔ جس بندے یا بندی نے اتنی عمر گزار دی اور خوشی نہیں دیکھی اور اپنی عمر کے آخری 2-4 مہینوں میں خوشی ڈھونڈ رہا ہے، اسے ایسی خوشی دیکھنے کا کوئی حق نہیں جو دوسرے کی خوشی کا جنازہ نکال کر حاصل کی گئی ہو۔ ان بابوں اور مائیوں کی آخری خوشیوں اور خواہشوں کی بھینٹ اپنی اولاد کو مت چڑھائیں۔ اور ہاں، یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کے بھائی یا بہن نے آپ سے جتنا ملنا ہے وہ اتنا ہی ملیں گے۔ بچوں کی بہن بھائی کے ہاں شادیاں کروا کر ملنے کے بہانے مت تلاش کریں۔ اگر بچوں کے ذہن آپس میں نہ ملیں تو بعد میں یہی رشتے زہریلے بن جاتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ آپس میں بچوں کی شادیاں کرنے والے بہن بھائی بھی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں رہتے۔ ایک اور بات، اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ شادی کی ذمہ داریوں کو نبھا سکیں۔ اب اس ریت کو بھی ختم ہونا چاہیے کہ آپ کے بگڑے ہوئے صاحبزادے کو دلہن آ کر سنبھالے گی۔ بگڑے تگڑے بچے کبھی شادی سے نہیں سدھرتے بلکہ اپنے موجود رشتوں کے ساتھ ساتھ آنے والی نسل کے لیے بھی عذاب بنے رہتے ہیں۔ ایسی اولاد کی خاطر کسی بیٹی کی زندگی برباد مت کریں۔ والدین کو چاہیے کہ جب بھی اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ دیکھنے جائیں تو پہلے اپنے بچے، اپنے گھر اور اپنی حیثیت کو دیکھیں، اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں، ورنہ آپ دوسروں میں نقص ہی نکالتے رہیں گے۔ دنیا میں زندگی ایک بار ملتی ہے، اس کی قدر کیجیے۔ آپ نے اپنی زندگی گزار لی ہے، اب دوسروں کی زندگی جینے کی کوشش مت کریں۔ اولاد کو اپنی خواہشات کی قربان گاہ پر مت چڑھائیں۔ ان کی شادی ایسی جگہ کریں جہاں اولاد خوش رہے۔ ایسی جگہ اولاد کی شادی کا مت سوچیں جہاں آپ خوش رہیں، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی گزار لی ہے۔ اب اولاد کو ان کی زندگی گزارنے دیجیے۔ وما علینا الا